دوستوں، انسان کی زندگی میں بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر معمولی لگتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے بعد وہی فیصلے انسان کے مقدر پر ایسے نقش چھوڑ جاتے ہیں جنہیں نہ مٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی بھلایا جا سکتا ہے۔ یہ کہانی ہے انہی لمحوں کی، وہ لمحے جو ہنسی میں شروع ہوئے اور انجام کار ایک قبر پر ختم ہوئے۔ یہ واقعہ سن 2021 کا ہے۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ اسلام آباد کی سرد راتیں اپنی خاص پہچان رکھتی ہیں۔ ہلکی ہلکی دھند، ٹھنڈی ہوا اور پہاڑوں سے اترتی خاموشی۔ شہر کی سڑکیں دن کے وقت جتنی زندہ نظر آتی ہے، رات کے وقت اتنی ہی پراسرار ہو جاتی ہے۔ اسی شہر میں 4 دوست رہتے تھے۔ ان کے نام ہم فرضی طور پر حمزہ، وقاص، دانش اور فہد رکھ لیتے ہیں۔ چاروں یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ جوانی کا جوش، آزادی کا نشہ اور زندگی کو فل انجوائے کرنے کا جنون ان سب میں مشترک تھا۔ ان کا معمول تھا کہ ہفتے میں ایک آج بار رات گئے گاڑی نکال کر لانگ ڈرائیو پر نکل جاتے، کبھی دامن کو، کبھی فیصل مسجد کے ارد گرد اور کبھی مری روڈ کی طرف۔ لیکن فہد کو عام راستوں میں مزہ نہیں آتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا، یار اصل مزہ تو وہاں ہے جہاں سناٹا ہو، جہاں دل کی دھڑکن خود سنائی دے۔ اسی دن شام کے وقت یونیورسٹی سے واپسی پر فہد نے گروپ چیٹ میں ایک میسج ڈالا، آج رات چلتے ہیں، لیکن اس بار پرانے جنگل والے راستے سے۔ وقاص نے فوراً جواب دیا، وہ پاگل ہو گیا ہے، وہ راستہ تو سنسان رہتا ہے، سنا ہے وہاں کئی حادثے ہو چکے ہیں۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے وائس نوٹ بھیجا، یار تم لوگ ہر بات پر ڈر جاتے ہو، ہم کوئی بچے ہیں کیا؟ دانش شروع سے ہی کم بولنے والا تھا۔ اس نے صرف اتنا لکھا، رات میں ذرا سوچ لو۔ لیکن فہد کی ضد مشہور تھی۔ اس نے لکھا، بس ایک چکر، اگر اچھا نہ لگا تو فوراً واپس۔ زندگی میں تھوڑا ایڈونچر بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ آخرکار یہ طے پایا کہ رات 11 بجے نکلیں گے۔ حمزہ کی گاڑی تھی، ایک سفید رنگ کی سیڈان، جس پر وہ بڑا فخر کرتا تھا۔ رات 11 بجے کے قریب چاروں ایک ایک کر کے حمزہ کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ سردی خاصی بڑھ چکی تھی، سانس لینے پر منہ سے بھاپ نکل رہی تھی۔ فہد سب سے زیادہ پرجوش تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی خاص چیز کا انتظار کر رہا ہو۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی، میوزک آن کیا گیا، شہر کی روشنیاں پیچھے چھوٹنے لگیں۔ ابتدا میں سب کچھ نارمل تھا، ہنسی مذاق، یونیورسٹی کی باتیں۔ لیکن جیسے ہی وہ مین روڈ سے ہٹے اور اس پرانے جنگل والے راستے کی طرف موڑے، فضا بدلنے لگی۔ سڑک تنگ ہو گئی، درخت دونوں طرف ایسے جھکے ہوئے تھے جیسے سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ دھند اب گاڑی کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی صرف چند فٹ آگے تک ہی جا پا رہی تھی۔ وقاص نے آہستہ آواز میں کہا، یار میوزک بند کر دو نا۔ حمزہ نے حیرانی سے دیکھا، لیکن پھر بھی میوزک بند کر دیا۔ اب گاڑی میں صرف انجن کی آواز تھی اور ٹائروں کی سڑک سے رگڑ۔ خاموشی بوجھل ہونے لگی۔ اسی خاموشی میں دانش نے اچانک کہا، کیا تم لوگوں کو یہ راستہ غلط نہیں لگ رہا؟ فہد نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، بس وہی تو مزہ ہے۔ لیکن کسی کے دل میں اب مزہ باقی نہیں رہا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ جنگل کے اندر گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ صرف ایک راستے پر نہیں، بلکہ اپنی زندگی کے سب سے خوفناک موڑ پر آ چکے ہیں۔ جنگل کے اس سنسان راستے پر
अब गाड़ी के अंदर मौजूद चारों दोस्तों को ये एहसास होने लगा था कि वो किसी गलत फैसले का शिकार हो चुके हैं। सड़क पर अब न कोई स्ट्रीट लाइट थी और न ही दूर दूर तक किसी आबादी की झलक। सिर्फ दरख्त थे, ऊंचे घने और खामोश। हेडलाइट्स की जर्द रोशनी धुंध को चीरती हुई आगे का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही थी, मगर धुंध जिद्दी थी। हर लम्हा मजीद गहरी होती जा रही थी। वकास बार बार शीशे से बाहर झांक रहा था। इसे यूं लग रहा था जैसे दरख्तों के दरमियान कोई हरकत कर रहा हो। इसने हल्की आवाज में कहा, यार, क्या तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? हमजा ने एक लम्हे के लिए रेयर व्यू मिरर में देखा। पीछे सिर्फ सड़क थी, धुंध में लिपटी हुई, खाली। फजूल सोचे मत कर, हमजा ने खुद को मजबूत जाहिर करते हुए कहा, हालांकि इसके अपने दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। फहद ने खिड़की से बाहर हाथ निकाला, ठंडी हवा को महसूस किया और मुस्कुराते हुए बोला, यही तो मजा है, डर और एडवेंचर का मिक्स। लेकिन दानिश मुसलसल खामोश था। वो सामने झुका बैठा था। इसकी नजरें हेडलाइट्स के दायरे से बाहर अंधेरे में जिमी हुई थीं। अचानक इसने कहा, हमजा, गाड़ी आहिस्ता कर दो। हमजा ने फौरन ब्रेक हल्का किया। क्या हुआ? दानिश ने निगलते हुए कहा, मैंने सड़क के किनारे किसी को खड़ा देखा है। ये सुनते ही वकास सीधा होकर बैठ गया। कौन? कहाँ? हमजा ने रफ्तार कम करते हुए आगे देखा। सड़क के बाईं जानिब दरख्तों के साए के पास वाकई कोई शबी सी नजर आ रही थी। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे कोई इंसान खड़ा है। फहद ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, ये दरख्त की शाख है। धुंध में वहम हो रहा है तुम्हें। मगर जैसे ही गाड़ी करीब पहुंची, वो शबी गायब हो गई। न कोई आवाज, न कोई हरकत। वकास का गला खुश्क हो गया। यार, अब ये मजाक ठीक नहीं लग रहा। इसी लम्हे गाड़ी के अंदर हवा का दबाव बदला। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक लम्हे के लिए गाड़ी के अंदर सांस ली हो। हमजा ने फौरन खिड़कियां चेक की, सब बंद थीं। तुम लोगों ने कुछ महसूस किया? इसने पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन सबके चेहरे खुद जवाब दे रहे थे। कुछ ही देर बाद गाड़ी के स्पीकर से एक हल्की सी आवाज उभरी। हालांकि रेडियो बंद था। पहले सिर्फ खरखराहट, फिर एक टूटी फूटी सरगोशी। वापस चले जाओ। वकास के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। रेडियो किसने ऑन किया? हमजा ने फौरन रेडियो का बटन दबाया। आवाज बंद हो गई। गाड़ी के अंदर अब खामोशी नहीं थी, खौफ था। फहद का चेहरा अब संजीदा हो चुका था। इसने आहिस्ता से कहा, ये नॉर्मल नहीं है। इसी लम्हे हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के ऐन दरमियान एक चीज उभरी। हमजा ने जोर से ब्रेक मारी। चारों आगे को झटके से आए। वो एक लड़की थी, सफेद लिबास में, नंगे पांव, सर झुकाए हुए। वो बिल्कुल साकिन खड़ी थी। ओ खुदा! वकास के मुंह से निकला। दानिश की उंगलियां सीट में गुड़ गईं। गाड़ी ना उतारना।
बस निकल जाओ। हमजा ने हार्न दिया। कोई रद्दे अमल नहीं। हेडलाइट्स की रोशनी सीधी इस पर पड़ रही थी, लेकिन इसका चेहरा बालों में छुपा हुआ था। अचानक वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता सर उठाने लगी, और जैसे ही इसका चेहरा नजर आने वाला था, गाड़ी के सामने से वो गायब हो गई, यूं जैसे वो कभी थी ही नहीं। हमजा ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ गई। पीछे सिर्फ धुंध, खामोशी और वो सवाल रह गया। जो चीज नजर आई थी वो क्या थी? और सबसे खौफनाक बात यह थी कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। गाड़ी अंधेरे को चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे चारों दोस्तों के दिल इस रफ्तार का साथ नहीं दे पा रहे थे। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन सब जानते थे कि जो कुछ उन्होंने देखा वो वहम नहीं था। हमजा के माथे पर पसीना था, हालांकि सर्दी हड्डियों में उतर रही थी। इसके हाथ स्टीयरिंग पर गैर महसूस तरीके से कांप रहे थे। वकास ने कांपती आवाज में कहा, यार, वो वाकई कोई लड़की थी ना? मैंने ख्वाब तो नहीं देखा। दानिश ने निगलते हुए जवाब दिया, अगर ख्वाब था तो हम चारों ने एक ही ख्वाब क्यों देखा? ये सुनकर गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। जंगल अब मजीद गहरा हो चुका था। दरख्त इतने करीब आ गए थे कि ऐसा लगता था जैसे सड़क को निगल लेंगे। हेडलाइट्स की रोशनी बार बार मध्यम हो रही थी। फहद ने घबरा कर कहा, हमजा, लाइट्स चेक करो, ये फुलकर क्यों कर रही है? इसी लम्हे गाड़ी एक झटके से हिचकोल खा गई। इंजन की आवाज बदली और फिर गाड़ी बंद हो गई। चारों की सांसें रुक गईं। हमजा ने फौरन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। एक बार, दो बार, तीन बार। इंजन बस घट घट कर रह गया। नहीं, अब ये मत कहो कि गाड़ी खराब हो गई है। वकास की आवाज में लर्जिश थी। फहद ने बाहर झांका। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, धुंध और जंगल। ये जगह, दानिश ने आहिस्ता कहा, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। हमजा ने मोबाइल निकाला। नेटवर्क जीरो। वकास ने भी अपना फोन देखा। वही हाल। फहद ने खुश्क होंठों पर जबान फेरी। हम यहां अकेले हैं। इसी लम्हे धुंध के अंदर से एक आवाज आई, पहले बहुत हल्की, जैसे कोई सांस ले रहा हो, फिर पत्ते चरचराने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई दरख्तों के दरमियान चल रहा हो। वकास ने सरगोशी में कहा, यार, ये आवाजें तुम सुन रहे हो ना? हमजा ने सर हिलाया। वो बोलने के काबिल नहीं था। अचानक गाड़ी के पीछे कुछ जोर से टकराया। दिमाग। दानिश चीख उठा। पीछे क्या था? हमजा ने रेयर व्यू मिरर में देखा। पीछे कुछ नहीं था, लेकिन अगले ही लम्हे शीशे पर एक हाथ का निशान उभरा। इंसानी नहीं था। उंगलियां गैर मामूली हद तक लंबी थीं। वकास का चीख मार कर रोना निकल गया। आ अल्लाह रहम। वो हाथ का निशान आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मिटने लगा, जैसे किसी ने गीली उंगली से शीशा छुआ हो। इसी लम्हे गाड़ी के दाएं जानिब
کچھ ہلکا سا ہنسا، ایک لڑکی کی ہنسی، بالکل ویسی ہی جیسی انہوں نے کچھ دیر پہلے دیکھی تھی۔ فہد نے چیخ کر کہا، سب نیچے جھکو۔ اسی وقت گاڑی کی کھڑکی کے باہر ایک چہرہ نمودار ہوا، سفید، بے جان آنکھوں کی جگہ گہرے سیاہ گڑے۔ وہ چہرہ شیشے سے بالکل لگا ہوا تھا۔ دانش نے آنکھیں بند کر لیں۔ نہ دیکھو، بس نہ دیکھو۔ وہ ہنسی اب واضح ہو چکی تھی، اور پھر وہ آواز آئی، تم کیوں آئے ہو؟ یہ الفاظ کانوں سے نہیں، سیدھا روح میں اترے۔ حمزہ نے بے اختیار کہا، ہم واپس جا رہے ہیں۔ ایک لمحے کی خاموشی، پھر ہنسی اور گہری ہو گئی۔ اب واپسی نہیں ہوتی۔ اسی لمحے درختوں کے درمیان اور بھی سائے حرکت کرنے لگے، کچھ جھکے ہوئے، کچھ رینگتے ہوئے۔ جنگل سانس لے رہا تھا۔ وقاص پوری قوت سے چیخا، استغفر اللہ، آیت الکرسی پڑھو۔ دانش نے کانپتی زبان سے آیت الکرسی شروع کی۔ لفظ بکھر رہے تھے، آواز ٹوٹ رہی تھی، لیکن جیسے جیسے کلام آگے بڑھتا گیا، وہ ہنسی کمزور ہونے لگی۔ اچانک گاڑی کے اندر ایک جھٹکا لگا۔ انجن خود بخود سٹارٹ ہو گیا۔ حمزہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایکسیلیٹر دبایا۔ گاڑی مٹی اڑاتی ہوئی آگے لپکی۔ ریئر ویو مرر میں انہوں نے دیکھا، وہ سفید لباس والی لڑکی سڑک کے بیچ کھڑی تھی، اور اس کے پیچھے درجنوں سائے، سب انہیں جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ گاڑی تیزی سے جنگل سے باہر نکلی، لیکن وہ سب جانتے تھے یہ سب ابھی ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ جنگل اپنا شکار آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ گاڑی جنگل کی حد سے نکل چکی تھی، لیکن گاڑی کے اندر بیٹھے چاروں دوست اب بھی اس احساس سے آزاد نہیں ہو پا رہے تھے کہ کچھ ان کے ساتھ ساتھ ابھی تک چل رہا ہے۔ حمزہ پوری رفتار سے گاڑی بھگا رہا تھا۔ اس کی نظریں سڑک پر جمی تھیں، لیکن دماغ میں وہی منظر بار بار ابھر رہا تھا۔ ریئر ویو مرر، سفید لباس اور وہ بے جان آنکھیں۔ وقاص نے ہمت کر کے پیچھے موڑ کر دیکھا۔ سڑک اب خالی تھی، نہ دھند، نہ سائے، نہ کوئی حرکت، لیکن دل کا بوجھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ دانش نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، ہم سب نے وہی دیکھا نا، یہ میرا وہم نہیں تھا۔ فہد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ وقاص نے موڑ کر اسے دیکھا۔ اوئے فہد، کیا ہو گیا ہے؟ فہد کا سر جھکا ہوا تھا، اس کے بال چہرے پر بکھرے تھے، وہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ حمزہ نے گھبرا کر کہا، فہد یار بولنا۔ کوئی جواب نہیں۔ دانش نے پیچھے ہاتھ بڑھا کر فہد کے کندھے کو ہلایا۔ کندھا غیر معمولی طور پر ٹھنڈا تھا۔ دانش کے منہ سے ایک دم چیخ نکل گئی، یہ بہت ٹھنڈا ہے۔ وقاص کا دل زور سے دھڑکا۔ مطلب یار ڈرا مت۔ دانش نے کپکپاتے ہاتھوں سے فہد کا چہرہ اوپر کیا۔ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن بے جان، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے اس نے مرتے وقت
کچھ بہت خوفناک دیکھ لیا ہو؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وقاص کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حمزہ نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی سائیڈ پر روکی۔ وہ تینوں چند لمحے تک بس فہد کو دیکھتے رہے، ایک زندہ انسان جو چند گھنٹے پہلے سب سے زیادہ ہنس رہا تھا اب خاموش ہو چکا تھا۔ انہوں نے فوراً ایمبولینس کال کی، لیکن نیٹ ورک اب بھی کمزور تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ شہر کی حدود میں داخل ہوئے تو کال مل گئی، ایمبولینس آئی، فہد کو ہسپتال لے جایا گیا۔ لیکن ڈاکٹر نے جو کہا وہ ان کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لے گیا۔ یہ دل کا دورہ لگتا ہے، لیکن خوف کی شدت اس کی اصل وجہ ہو سکتی ہے۔ وہ لفظ خوف کی شدت حمزہ، وقاص اور دانش کے دلوں پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ فہد کی لاش اس کے گھر لے جائی گئی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ماں کی چیخیں، باپ کی خاموش آنکھیں، اور وہ سوال جس کا کوئی جواب نہیں تھا، ہمارا بیٹا کہاں گیا تھا؟ حمزہ، وقاص اور دانش کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب نہ دے سکے۔ انہوں نے سچ نہیں بتایا، کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ اس سچ کو لفظوں میں کیسے ڈھالا جائے۔ فہد کو دفنا دیا گیا، لیکن کہانی وہیں ختم نہیں ہوئی۔ اگلی کئی راتوں تک حمزہ کو خواب آتے رہے، وہی جنگل، وہی سڑک، اور فہد جو خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا ہوتا۔ وقاص ہر رات اچانک نیند سے جاگ اٹھتا، اسے لگتا کوئی اس کے کان میں آہستہ سے ہنس رہا ہے۔ دانش نے ڈر کے مارے یونیورسٹی چھوڑ دی۔ وہ کہتا تھا، میں اس جگہ واپس نہیں جا سکتا جہاں انسان کی ضد کسی اور کی جان لے لے۔ مہینے گزر گئے۔ ایک دن حمزہ نے اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر پڑھی، پرانے جنگل کے راستے پر رات گئے ایک اور حادثہ، ڈر کے باعث ڈرائیور کی حالت غیر۔ حمزہ کا ہاتھ کانپ گیا۔ اسے وہ الفاظ آج بھی یاد ہیں جو ریڈیو سے آئے تھے، واپس چلے جاؤ۔ شاید وہ انتباہ تھا، شاید ایک آخری موقع جو انہوں نے ضد میں ٹھکرا دیا۔ دوستوں، یہ کہانی صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے۔ کچھ راستے صرف دن کے لیے ہوتے ہیں، کچھ جگہیں انسان کے لیے نہیں ہوتی، اور بعض اوقات جب کوئی اندیکھے طریقے سے آپ کو روکنے کی کوشش کرے تو سمجھ لیجئے وہ خطرہ نہیں، حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ ہر کوئی واپس آنے کے لیے نہیں بچتا۔